بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فهو المهتدي وقال عليه السلام ومن يهن الله فما له من مكرم وقال تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، نہ ہمارا کبھی اس طرف دھیان جاتا ہے، نہ کبھی ہم اس کو سوچتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں اور زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ زندگی کا گزرنے والا ہر دن ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، موت کے قریب کر رہا ہے۔ زندگی کا ہر سانس بھی ہمیں دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں زندگی ٹھہر جاتی ہو، یہ گزر رہی ہے اور گزر رہی ہے اور گزر رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ ہم چاہیں تو بھی گزرتی ہے، ہم نہ چاہیں تو بھی گزرتی ہے۔ زندگی کی گاڑی وہ گاڑی ہے جس کا بریک ہے ہی نہیں، اس کا بریک ہی نہیں ہے۔ یہ چل سو چل ہے، چل سو چل ہے، چل سو چل ہے۔ یہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ جب اس کا اسٹاپ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ٹھہرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، کوئی حادثہ بھی پیش آیا یا کوئی حادثہ بھی پیش نہ آیا، ہنستے ہنستے لوگ مر جاتے ہیں، اور نکاح پڑھتے پڑھتے لوگ مر جاتے ہیں، نگاہ پڑھاتے پڑھاتے لوگ مر جاتے ہیں، رخصتی کے دوران مر جاتے ہیں، ابھی پہلی رات بھی نہیں گزارتے اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اوقات کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نہیں چل رہا کہ دن کیسے گزر گیا، ابھی صبح ہوتی ہے اچانک شام آ جاتی ہے، ابھی شام ہے اچانک صبح آ جاتی ہے۔ نہ دن کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، نہ ہفتے کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، نہ مہینے کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، نہ سال کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے۔ اور ابھی 2020 تھا، 21 آ گیا، 22 آ گیا، کتنے مہینے اس کے بھی گزر گئے، 23 بھی 20 بھی آ جائے گا۔ اور روزانہ حضرت اسرائیل
زمین پر اترتے ہیں، کئی لاکھ انسانوں کے لیے موت کا پیغام لاتے ہیں۔ روزانہ روزانہ کبھی کسی گھر میں کوہرام ہے، کبھی کسی گھر میں واویلا ہے، کبھی کسی گھر میں چیخ و پکار ہے، کبھی کہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں، کبھی کہیں نوجوان بچیاں بیوہ ہو رہی ہیں، کبھی چارپائی کسی گھر سے نکل رہی ہے، کبھی چارپائی کسی گھر سے نکل رہی ہے۔ قبرستان کا دروازہ ہے جو دن کو بھی کھلا ہوا ہے، رات کو بھی کھلا ہوا ہے۔ گورکن کو اللہ نے ایسی روزی دے رکھی ہے کہ وہ کبھی بے روزگاری نہیں ہوتا، روزانہ وہ قبریں کھودتا ہے، روزانہ وہ قبریں بناتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک معمول ہے۔ میرے دوستو، بڑی تیزی کے ساتھ میری آپ کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ ابھی ہم اللہ کے راستے میں گئے 40 دن کے لیے، آج ہی ابھی واپس آئیں، گھر نہیں گئے ابھی واپس آئیں۔ اور میرے ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان 40 دنوں میں کئی انسانوں کے مرنے کی خبریں ہمیں ملی ہیں۔ ایک رشتہ دار، دوسرا رشتہ دار، تیسرا رشتہ دار، چوتھا رشتہ دار، ایک آدمی کے 4 رشتہ دار جن کو وہ گھر چھوڑ آئے تھے وہ قبروں میں چلے گئے۔ اتنی تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ، ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا دن بدن پیٹھ پھیر رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت دن بدن آگے آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے۔ جو چیز دور ہوتی ہے وہ دھندلی ہوتی ہے، جتنی قریب آتی چلی جاتی ہے اتنی روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ موت تو بہت دور ہے، آخرت تو بہت دور ہے، قیامت تو بہت دور ہے، جہنم اور جنت تو بہت دور ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں دور نہیں ہے۔ ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، تم اسے دور سمجھتے ہو، وہ دور نہیں، وہ قریب آ گئی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی ساتھ ساتھ ہیں، کہ جیسے اس کے بیچ میں کوئی اور انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ میں اور قیامت ساتھ ساتھ آئیں۔ جب میں آ گیا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت بھی آ کھڑی ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم تو سمجھتے ہو قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ قیامت تو سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے ایک دفعہ آپ نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، او کما قال، آپ نے فرمایا جس کو موت آ گئی نا، جس کو موت آ گئی، جو دنیا سے آنکھیں بند کر کے مر گیا، سمجھو کہ اس کی قیامت تو آ گئی، آئے گی نہیں، اس کی قیامت تو آ گئی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، آپ اداس رہتے تھے، اکثر آپ غمگین رہتے تھے، اکثر آپ گمسم رہتے تھے، اکثر آپ کھوئے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان، آپ اکثر گہری سوچ میں رہا کرتے تھے، مسلسل غمگین رہتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کو خوش دیکھا گیا، ورنہ اکثر آپ کو غمگین دیکھا گیا، اکثر آپ کو غمگین دیکھا گیا، آپ کا چہرہ ہر وقت غمگین رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا کیف انعم وصاحب السور قد التحمہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میں کیسے خوشی کی زندگی گزاروں جبکہ اسرافیل نے منہ میں سور کو لیا ہوا ہے اور زور لگانے کے لیے اس نے اپنے اگلے حصے کو آگے کو جھکایا ہوا بھی ہے، بس اس کو اللہ کے امر کا انتظار ہے۔ اللہ کا امر ہو جائے گا، وہ سور پھونکے گا اور ساری دنیا کو تہس نہس کر دے گا، اس میں دیر نہیں لگے گی۔
کیسے اس کی مثال دی جائے؟ جیسے ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اب اس کو پھینکنا ہے، اس کو پھینکنا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کو کہا جائے اس چیز کو اٹھا کے باہر پھینکاؤ، کچرے کا شاپر ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکاؤ، تو اس کو کہا جائے گا، وہ شاپر کی طرف جائے گا، اس کو اٹھائے گا، اس کو لے کر چلے گا، باہر پہنچے گا، پھر جا کے پھینکے گا۔ لیکن اگر وہ شاپر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے اور کچرے کے ڈھیر پہ بھی کھڑا ہوا ہے تو اب تو دیر نہیں ہے نا، اب تو بس اشارے کی دیر ہے، صرف یوں کرے گا اور شاپر اس کی انگلی سے نکل کے کچرے کے ڈھیر پہ جا پڑے گا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل نے منہ میں سور کو لیا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ امر کرے گا، وہ بھاگا بھاگا جائے گا، جا کے سور کو اٹھائے گا اور پھر زور لگائے گا، اور اس میں بھی ٹائم لگے گا، اور پھر اسٹیمنا بنائے گا، اس میں بھی ٹائم لگے گا، اس کے بعد کہیں جا کے دنیا ٹوٹے گی پھوٹے گی۔ آپ فرماتے ہیں اس نے منہ میں سور کو لیا ہوا ہے، اور زور لگانے کے لیے جب آدمی زور لگاتا ہے تو آگے کو جھک جاتا ہے، اس نے جھکایا ہوا ہے، بس وہ انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا امر آئے اور میں سور پھونکوں، اور ان کے سور کے پھونکنے سے ساری دنیا زیر و زبر تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ ہم اور آپ روزانہ موت کے قریب جا رہے ہیں، آخرت کے قریب جا رہے ہیں، جہنم کے قریب جا رہے ہیں، جنت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہمیں انتظار رہنا چاہیے، پتہ نہیں میرا نام بھی کبھی اسپیکر میں لیا جائے گا اور میرا بھی اعلان ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ یہ دنیا، اس دنیا کو وہ انسان اپنا گھر سمجھے گا جس کا آخرت میں گھر ہی نہیں ہے، چونکہ اس نے مرنے کا پروگرام ہی نہیں بنایا، اس کی مرنے کی نیت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتا۔ جب اس کا وہاں گھر نہیں ہے تو وہ اسی کو گھر بنائے گا نا، وہ اسی کو گھر سمجھے گا۔ الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ اور یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آگے کوئی مال نہیں ہے، اور اس کو وہ جمع کرے گا جس کے پاس عقل اور سمجھ نہ ہو۔ جس کے پاس عقل سمجھ ہوگی تو وہاں کے لیے جمع کرے گا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے بہت تیزی کے ساتھ زندگی کا پہیہ گھوم رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الم ترو افلا ترون الی اللیل والنہار، نہیں یہ حضرت علی کا ارشاد ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید۔ دیکھتے نہیں ہو کہ دن اور رات کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور ہر دور کو قریب کر رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ رمضان میں تو ابھی 8 مہینے ہیں، اب رمضان آیا کھڑا ہے۔ کہتے تھے 2022 میں، کس نے دیکھا ہے 2022 آ بھی گیا، اس کے 3 مہینے گزر بھی گئے، ایسے ہی 12 مہینے گزر جائیں گے۔ یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے کپڑے ہیں کہ جو ہم نے بڑے شوق سے لیے تھے، بڑے شوق سے سلوائے تھے، بڑے شوق سے انہیں پہنا تھا اور پہن کے سیلفیاں بنائی تھیں، آج وہ کپڑے چیتھڑے بنے ہوئے ہیں۔ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ، کتنی چیزیں ایسی تھیں جس کو ہم بہت دور سمجھتے تھے مگر وہ قریب آ گئیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن سے ہمیں اتنی محبت تھی کہ ان کی تھوڑی دیر کی جدائی بھی ہمیں گوارا نہ تھی، آج وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جدائی کا داغ دے گئے اور جا کے مٹی میں سو گئے۔ یہ بھی تو دن دیکھنا پڑا کہ ہمارے پیارے ہم سے دور ہو کر جا کے قبروں میں سو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس جہان کے لیے تیاری کرنی چاہیے جس کی طرف میں اور آپ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے۔ قبر شریف پہ گئے اور قبر پہ جا کے کہا السلام علیک۔ ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، تو قبر پہ جا کے سلام پڑھا تو محبت تو تھی نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا حضرت فاطمہ نشانی تھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دنیا میں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چال ڈھال میں، عادات میں، اطوار میں، شکل و صورت میں فاطمہ سے بڑھ کر نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ ہمارے نبی کی کاپی تھیں، عادات میں، اطوار میں، چال میں، ڈھال میں، عادات میں، اطوار میں، شکل میں، صورت میں ہمارے نبی کی گویا کاپی تھیں، تو ایک نشانی تھیں۔ تو جب حضرت علی قبر پہ گئے تو قبر سے جواب ہی نہیں آیا۔ قبر سے جواب آتا ہے کیا؟ السلام علیہ، قبر سے جواب نہ آیا تو حضرت علی بڑے اداس ہوئے، بڑے دکھی ہوئے اور کہنے لگے مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم یرد جوابی۔ ہائے میری پیاری، میں تیری قبر پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہی، کیا آپ مجھے بھول گئی ہیں؟ کیا آپ کا ہمارا ایک لمبا جو زمانہ ساتھ گزرا ہے، محبتوں سے بھرا ہوا زمانہ ساتھ گزرا ہے، کیا آپ اس کو بھول گئیں؟ پھر رونے لگے، پھر فرمانے لگے لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل ان افتقادی بعد احمد فاطمہ دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ ہر میلاب کے بعد جدائی نے آنا ہوتا ہے، ہر میلاب کے بعد جدائی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور مرنے سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ سب فانی ہے، چھوٹ جانے والا ہے۔ پھر فرمانے لگے ان افتقادی بعد احمد فاطمہ، ابھی قریب ہی میں نے ایک بہت بڑا دکھ اٹھایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا۔ ابھی وہ غم میں بھولا ہی نہیں ہوں، ابھی وہ زخم میرا خشک ہی نہیں ہوا کہ آج ان کی آخری نشانی فاطمہ وہ بھی مجھے بڑا زخم دے گئی۔ پھر فرمانے لگے ان جدائیوں کے زخم کھاتے کھاتے اتنا سبق تو میں نے پڑھ لیا ہے، اتنی باتوں میں سمجھ گیا ہوں کہ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ جدائی کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے، جدائی کے زخم کھاتے کھاتے اتنی باتوں سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ بھائیو، ہم روز قبر کے قریب جا رہے ہیں، آخرت کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، حساب کتاب کے قریب جا رہے ہیں، اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز زندگی تو ایسا ہے کہ جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں نا، حج کے لیے جاتے ہیں تو بعض تو کراچی میں ہی احرام پہن لیتے ہیں، احرام کی چادریں کراچی میں پہن لیتے ہیں، بعض ہوائی جہاز میں پہنتے ہیں، چونکہ جدے تو بغیر احرام کے جا نہیں سکتے، جنہوں نے مکے جانا ہو وہ جدے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، تو احرام پہن کے چلتے ہیں۔ تو جتنا جب کراچی سے ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو عجیب کیفیت بن جاتی ہے، جب ہوائی جہاز اٹھتا ہے تو کیفیت اور عجیب ہو جاتی ہے، جب اڑنے لگتا ہے تو کیفیت عجیب سے عجیب ہو جاتی ہے، جب جا کے جدے میں لینڈ کرتا ہے تو کیفیت اور عجیب ہو جاتی ہے، جب وہاں سے اتر کے کوچ میں بیٹھتے ہیں پھر تو کیا پوچھو، پھر جو ہی وہ کوچ لے کر مکے کو بڑھتی ہے اور مکے کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں اور دور دور سے بیت اللہ کے مینار دور دور سے نظر آتے ہیں، تو گنہگار سے گنہگار آدمی کی بھی کیفیت
عجیب سے عجیب ہو جاتی ہے۔ پھر مکے سے جب مدینے جاتے ہیں نا، جب مکے سے مدینے جاتے ہیں، کچھ نہ پوچھو، عجیب حال ہوتا ہے، ہر مسلمان کا عجیب حال ہوتا ہے۔ نعتیں گنگنانے کو دل کرتا ہے، درود کی کثرت کو دل کرتا ہے، حضور کو یاد کر کے آنسو بہانے کو دل کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر چلتے 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 جب مدینے کے بورڈ آ جاتے ہیں اور حدود حرم نبوی کا اشارہ آ جاتا ہے، اور پھر مدینے کی مسجد کے پتلے پتلے مینار دور دراز سے کلومیٹروں سے نظر آتے ہیں، تو ہر حاجی اشک بار ہوتا ہے، ہر حاجی کا دل بے قرار ہوتا ہے، ہر حاجی کا دل حضور کی محبت سے لبریز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے جہاں حضور ہے نا اس کے قریب جا رہا ہوں۔ تمہیں بھی خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، تمہیں بھی خبر ہے کہاں جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ مدینے میں رہتے تھے، رہتے ہی مدینے میں تھے، وہاں دعوت کا تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے حالات ایسے بن گئے کہ وہاں کی حکومت نے ان سے پاسپورٹ چھین لیا اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا پاکستان کی طرف۔ تو بڑے دکھی تھے وہ اس پر کہ میں مدینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ جب وہ مدینے سے ڈیپورٹ ہو کر نکالے گئے اور وہ واپس پاکستان آئے تو کہنے لگے جب مدینہ چھوڑا ہے تو بس اب دنیا میں میں نے رہنا ہی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کسی ملک کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا، ایک قدم کسی ملک میں، دوسرا قدم کسی ملک میں، ایک دن کہیں، ایک دن کہیں، ایک مہینہ کہیں، ایک ہفتہ کہیں، ایک مہینہ ایک ہفتہ کہیں، یوں ہی وہ پھرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، جب وہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں اللہ پاک کو صبر کر کے دکھاتے ہیں، اس کی رضا میں راضی رہ کے دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان قریب ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ پھر جس حکومت نے نکالا تھا انہوں نے ہی پاسپورٹ دے کر مدینے واپس بلایا۔ تو جب واپس جا رہے تھے نا تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، تمہیں بھی خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے جہاں جا رہا ہوں، تمہیں بھی خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے جہاں جا رہا ہوں۔ یہ تصور حاجی کو بے قرار کر دیتا ہے کہ یہ میری گاڑی مجھے لے کے کہاں جا رہی ہے، یہ حضور کے پاس لے کر جا رہی ہے۔ حضور کا روزہ جہاں سرکار دو عالم آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، آج بھی زندہ ہیں، آج بھی موجود ہیں، جانے والوں کے سلام کو سنتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ تو جیسے ایک حاجی کو مدینے کے قریب ہوتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ میں مدینے کے قریب ہو رہا ہوں، بیت اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، یوں ہی ایک مومن کو بھی ہر پل، ہر گھڑی، ہر سانس یہ احساس ہوتا ہے میں آخرت کے قریب جا رہا ہوں۔ زندگی کا ہر سانس مجھے اللہ پاک کے قریب کر رہا ہے، قیامت کے قریب کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی کے قریب کر رہا ہے۔ یہ احساس اس کو اندر سے کھائے جاتا ہے، اس کو اندر سے گھلائے جاتا ہے، اس کو اندر سے پگھلائے جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی عمر ٹوٹل 61 برس ہوئی، ہمارے نبی کا جو انتقال ہوا 61 برس عمر تھی آپ کی۔ انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے لحاظ سے آپ کی عمر 61 سال، اور قمری محرم،
सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, कमरी महीनों के कैलेंडर के हिसाब से आपकी उम्र 63 साल। तो 63 साल तो बड़ी उम्र नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक दफ़ा हमारे नबी को देखा कि आपकी कनपट्टी में सफ़ेद बाल चमक रहे थे, सफ़ेद बाल चमक रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हैरत ज़दा होकर हमारे नबी से कहा, या रसूलल्लाह क़द शिब्त, या रसूलल्लाह इतनी जल्दी आप बूढ़े हो गए। आपने फरमाया, अबू बकर शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा, अबू बकर मैं ऐसे नहीं बूढ़ा हो गया, मुझे सूरे हूद ने, सूरे इज़्ज़त शम्स कुव्विरत ने, सूरे वुल मुरसलात ने और इन जैसी और सूरतों ने जिनमें अल्लाह ने क़यामत को बयान किया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इन सूरतों की वजह से बूढ़ा हुआ हूँ। भाइयों, जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है। हम और आप आखिरत के करीब जा रहे हैं, जहन्नम के करीब जा रहे हैं, अल्लाह के सामने पेशी के करीब जा रहे हैं। हमें हर आन हर घड़ी इसकी फिक्र रहनी चाहिए कि मैंने उसके लिए कुछ किया है, मेरी कोई तैयारी है। जो कुछ हम कर रहे हैं ना, जो कुछ हम कर रहे हैं, 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 ये सिर्फ मरने से पहले वाली जिंदगी के लिए कर रहे हैं। एक दुकानदार सुबह को निकलता है, रात तक दुकान चलाता है। एक मुलाजिम सुबह को निकलता है, शाम तक मुलाजमत करता है। एक मजदूर सुबह को निकलता है, शाम तक मजदूरी करता है। कोई 24 घंटे सर्विस करता है, कोई रात की ड्यूटी करता है, कोई दिन की ड्यूटी करता है। सारा दिन लगे हुए हैं। आप अभी भी जाएं, बाजार भरे पड़े हैं, अभी भी जाएं, सड़कें भरी पड़ी हैं। और ये जो हमारा नेशनल हाईवे है, अभी भी ट्रकों से, ट्रॉलों से भरा पड़ा है, बसों से, कारों से भरा पड़ा है। ये सारी गहमा गहमी और ये सारा रश और ये सारा इज्तिहाम किस लिए? सिर्फ मरने से पहले की जिंदगी को बनाने के लिए। लोडर कराची से माल ले रहा है, पेशावर लेकर जा रहा है, इसलिए नहीं कि आखिरत बन जाए, इसलिए कि बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करना है। मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, इसलिए कि मजदूरी न करूं तो बच्चों को कहां से खिलाऊं। भाइयों, हम क्या दुनिया में इसीलिए आए थे कि बस पेट ही की फिक्र को ओढ़ लें, सिर्फ पेट ही के लिए हम मेहनत करते रहें, सिर्फ पेट ही की फिक्र करते रहें? क्या इसीलिए आए थे? हमारी सारी मेहनतों जो हदफ और टारगेट है वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी के ये 4 दिन हैं। मरने से पहले की ये मुख्तसर सी जिंदगी है, और मरने के बाद क्या होगा? हम कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है ना, आप क्यों डराते हैं? यही मैंने एक दफ़ा बयान किया तो मुझे एक आदमी ने मैसेज भेजा, कहा आपने ऐसा बयान किया है कि आपने तो मायूसी करके रख दिया है, इतना डराते हैं आप। सैयदना अली इमामुल औलिया, सैयदना अली शाह विलायत, सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजह। हमारे नबी ने फरमाया, अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली। अली, क्या आप इस बात पे राजी हैं? क्या आप इस बात पे राजी हैं कि जन्नत में मेरा और आपका घर बिल्कुल आमने सामने हो? आप इस पे राजी हैं? ऊपर नीचे नहीं फरमाया, ऊपर नीचे नहीं फरमाया। अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली। अली, क्या आप इस बात पे राजी हैं कि आपका और मेरा घर आमने सामने हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हमारे नबी को इतनी शदीद मोहब्बत थी,
اتنی شدید محبت تھی. جب ان کی شادی ہو گئی نا حضرت علی سے, تو حضرت علی کا گھر ہمارے نبی کے گھر سے 5-7 منٹ کی مسافت پر تھا. 5-7 منٹ کی مسافت پر. 2003 میں میرا جانا ہوا تو میں نے تحقیق کی کہ حضرت علی کا گھر کہاں تھا, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ ہمارے نبی کی بیٹی کا نکاح ہو گیا تھا. پھر آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا, فاطمہ تو بہت دور چلی گئی ہے, کاش کہ تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوتا. تو میں سوچتا تھا کہ کتنی دور چلی گئی تھیں, کوئی 4-5 کلومیٹر, 10 کلومیٹر, 15-20 کلومیٹر دور چلی گئی ہیں کہ ہمارے نبی کو اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے مستقل کوئی دن فارغ کرنا پڑتا ہوگا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو اتنی دور چلی گئی ہے, اب تجھے دیکھنے کے لیے مجھے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پورا دن لگانا پڑے گا. پتہ نہیں شاید اتنی دور چلی گئی تھیں. چنانچہ میں وہاں گیا اور میں نے عام نارمل رفتار کے ساتھ چلنا شروع کیا. نارمل رفتار کے ساتھ چلنا شروع کیا تو 7-8 منٹ میں حضرت علی کے گھر سے اماں عائشہ کا حجرہ, جہاں آج ہمارے نبی کی قبر مبارک ہے, وہاں 7-8 منٹ میں پہنچ گیا میں نارمل رفتار سے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل رفتار یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں آپ تو آرام سے چل رہے ہوتے تھے, لیکن آپ کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ ہم دوڑ کے بھی آپ کو مشکل سے پکڑتے تھے, اور ایسے لگتا تھا کأن الارض تطوی لہ, ایسے لگتا ہے جیسے زمین آپ کے لیے سمٹ رہی ہے. تو آپ کو کتنے منٹ لگتے ہوں گے حضرت علی کے گھر جا کر اپنی بیٹی کی زیارت کرنے میں؟ 3 منٹ, 2 منٹ, 4 منٹ لگتے ہوں گے. لیکن آپ فرماتے فاطمہ تو بہت دور قریب ہوتا. کسی صحابی نے سن لیا جن کا گھر حضرت اماں عائشہ کے بالکل دیوار کے ساتھ تھا اور خالی پڑا ہوا تھا. اس صحابی کو پتہ چلا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے, آپ اپنی لخت جگر کو یہاں بلا لیں, آپ کے قریب رہے گی, آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا. جو نبی دنیا میں چاہتا تھا کہ فاطمہ کا گھر میرے گھر کے ساتھ ساتھ ہو, تو وہ جنت میں نہیں چاہے گا؟ تو وہ جنت میں نہیں چاہے گا؟ بتاؤ بھائی, چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ وہ نبی جنت میں چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ ضرور چاہیں گے. تو کیا حضرت فاطمہ اکیلی رہیں گی, حضرت علی نیچے ہوں گے, حضرت فاطمہ اوپر ہوں گی؟ ایسے بھی نہیں ہو سکتا. لہذا آپ نے فرمایا اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی, علی کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے آمنے سامنے ہو, روزانہ ملاقات ہوتی رہے؟ تو حضرت علی رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیوں راضی نہ ہوں اتنی بڑی بشارت کے بعد. اور آپ نے فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ و ایمان علی فی کفۃ لرجح ایمان علی. آپ نے فرمایا 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں, 7 زمینیں ترازو کے اسی پلڑے میں رکھے جائیں, اور اکیلے علی کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, علی کا ایمان سب سے بھاری ہے. آپ پہچان گئے کہ علی کون ہے, سمجھ گئے کہ علی کون ہے, علی کے ایمان کا کیا درجہ ہے, علی کا اللہ کے کیا مقام ہے, علی کے اعمال کی کیا ویلیو ہے, علی نے آخرت کی کس درجے تیاری کر رکھی ہے. لیکن حضرت زرار ابن زمرہ کنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عینی گواہ ہوں اس واقعے کا کہ میں نے حضرت علی کو رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ اپنی مٹھی سے اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے تھے اور جھوم رہے تھے اور رو رہے تھے. اتنے آنسو گر رہے تھے کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے گیلی ہو رہی تھی. یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین, وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا تڑپتا ہے, ایسے اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے, اور ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. اور پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق, ہائے افسوس راستے کی تنہائی, ہائے افسوس منزل کی دوری, ہائے افسوس کہ عمل تھوڑا ہے. جس آخرت کی طرف میں آپ سب جا رہے ہیں, اسی آخرت کی طرف جاتے ہوئے
اتنی بڑی تیاری کرنے والا، اتنے بڑے ایمان والا، اتنی ساری بشارتیں پانے والا ایسے پریشان ہے، ایسے بے قرار ہے، ایسے رو رہا ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اور یہ بال بہت تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے سفید ہو رہے ہیں۔ چہروں پہ جھریاں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، رنگ دن بدن بدل رہے ہیں، طاقت دن بدن کمزوری سے بدل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جہان کی تیاری کریں جہاں ہم جا رہے ہیں۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مالک کون و مکان کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، وہ کریم اتنا ہے، وہ کریم اتنا ہے، وہ کریم اتنا ہے، وہ کریم اتنا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس پہ بھی اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے، طلب کا اظہار کرتا ہے، بشرطے کہ پچھلی زندگی سے توبہ طائب ہو جائے۔ جب یوں کہتا ہے نا بندہ، یا اللہ آج تک جو کچھ ہوا معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، تو اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا مجرم ہے یا بڑا ہے، چھوٹا گناہ گار ہے یا بڑا گناہ گار ہے۔ 100 سال کا کافر بھی اگر یوں کہہ کر اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، اللہ ایک قلم پھیر کر اس کی زندگی کے سارے کفر اور شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص جب ہمارے نبی کے پاس مسلمانوں نے آئے نا، تو آپ نے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو حضرت عمرو بن عاص نے ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے پیچھے کھینچ لیا۔ آپ حیرت میں پڑ گئے، ہاں بھئی عمر کیا ہو گیا؟ تم خود ہی تو آئے تھے اسلام کی طلب لے کے، اور بیعت کرتے کرتے ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیا کہ یا رسول اللہ ایک اشکال ہے، ایک پریشانی ہے، اس کو دور فرمائیں، پھر بیعت کر لوں گا۔ اور ہمیں کیا کہ ساری زندگی آپ سے مقابلے کیے، ساری زندگی آپ کو اذیتیں دی ہیں، ساری زندگی اسلام کی جڑیں کاٹی ہیں، ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا ہے، کفر کی زندگی گزاری ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا اب جو زندگی گزاریں گے اس کی نیکیاں بھی ملیں گی، اور پیچھے جو زندگی گزاری ہے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی؟ کیا یہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان الہجرت اما تعلم ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا وان الاسلام یہدم ما کان قبلہ؟ تمہیں معلوم نہیں ہے جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ آخرت کی تیاری کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے اتنے مواقع ملتے ہیں بندوں کو، کچھ نہ پوچھو، بہت موقع ملتے ہیں گناہوں کو بخشوانے کے۔ جیسے یہ موبائل کمپنیوں والے روز نئے پیکیجز نکالتے ہیں نا، روز نئے پیکیجز نکالتے ہیں، یہ بیچارے کیا پیکیجز نکالیں گے؟ وہ اللہ جو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ بھی پیکیجز بھیجتا ہے، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی عید کی شکل میں، کبھی نمازوں کی شکل میں، کبھی جمعے کی نماز کی شکل میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے جمعہ پڑھا پچھلے جمعے سے لے کے اب تک جتنے گناہ کیے تھے سب معاف، جس نے جمعہ پڑھا۔ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ساری رات عبادت میں لکھا جائے گا۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں جاؤ جا کے لوگوں کو بتاؤ قیامت کے دن اللہ ان کو قیامت کے اندھیرے سے محفوظ رکھے گا۔ 5 نمازیں جو پڑھتا ہے، 5 نمازیں، ایک نماز پڑھتا ہے تو پچھلی نماز سے لے کے اس نماز تک جتنے گناہ کیے سب معاف۔ اور آپ نے فرمایا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے
تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے، کانٹا لگ جائے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے، کانٹا بھی چبھے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ بچہ مان ہی نہیں رہا، آپ کا دل پریشان ہو رہا ہے، اس پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بیوی نہیں مان رہی، بیوی نافرمان ہے، اور بیوی بے وفا ہے، اور بیوی خدمت نہیں کرتی، اور بیوی پوچھتی نہیں ہے، اور دل پریشان ہے، اور دل اداس ہے، اور ٹینشن چڑھ رہی ہے، اس پہ بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور خاوند بیوی سے محبت نہیں کر رہا، خاوند بیوی کو پیار نہیں دے رہا، خاوند بیوی کو پوچھ نہیں رہا، جب آتا ہے سیدھا ماں کے کمرے میں گھس جاتا ہے، جب آتا ہے سیدھا بہنوں کے کمرے میں گھس جاتا ہے۔ بیوی اتنی قربانی کر کے اس کے گھر آئی اور اس کے لیے آئی، اور یہ بیوی کو پوچھ ہی نہیں رہا۔ اب یہ بیوی بیچاری اندر ہی اندر میں گھل گھل کے ٹینشن کی مریض بن گئی، ڈپریشن میں چلی گئی، اور بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، اور شوگر پیشنٹ ہو گئی، صرف یہ سوچ سوچ کے کہ جس کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا وہی میرا نہ ہوا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا وصال صنم۔ کروڑوں بچیاں ایسی ہیں جو اس دکھ میں مبتلا ہیں، اس پر بھی گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ساس الٹی سیدھی شکایتیں لگا کے پٹواتی ہے، اس پہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نند الٹی سیدھی شکایتیں اپنے بھائی کو لگا کے اپنی بھابھی کو پٹواتی ہے، اس پہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نند بیٹھی ہوئی ہے، ساس بیٹھی ہوئی ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کرسی پر، سارے برتن بہو کے ہی سر ڈالے ہوئے ہیں، سارے کپڑے بہو کے ہی سر ڈالے ہوئے ہیں، سارے گھر کے کام بہو کے ذمہ ہی لگائے ہوئے ہیں، روٹی بھی اسی نے پکانی ہے، سالن بھی اسی نے پکانا ہے، مہمانوں کے لیے چائے بھی اسی نے بنانی ہے، ساس اور سسر کے کپڑے بھی اسی نے دھونے، اور یہ بیچاری اسے بھگت رہی ہے، کیا کرے، بول نہیں سکتی، اس پہ بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ کتنے پیکیجز ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کے، کتنے پیکیجز ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کے، اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک کسی گناہ گار کو دوزخ میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک اور پیکیج آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی جب رجب کا چاند دیکھتے تھے نا، رجب کا، ابھی رمضان 2 مہینے دور ہے، 2 مہینے دور ہے، آپ رجب کا چاند دیکھ کے فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو نے رجب بھی دکھا دیا ہے، شعبان بھی آ جائے گا، اللہ اگر زندگی ختم ہونے والی ہے اتنی مہلت ضرور دے کہ اس دفعہ کے رمضان کی نیکیاں بھی کم ہوں، اتنی مہلت ضرور دینا کہ اس دفعہ کے رمضان کی کمائی کروں، اگر بلانا ہی ہے تو رمضان تک مؤخر کر دے، رمضان کی کمائی کرنے دے، رمضان کی کمائی کرنے دے، رمضان کے روزے رکھنے دے، رمضان کی تراویح پڑھنے دے، رمضان کی افطاری کی دعائیں کرنے دے، رمضان کی سحری کی دعائیں کرنے دے۔ آ رہا ہے اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تیار ہیں؟ ہاں، اس دفعہ رمضان ایسے گزاریں کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ عیدگاہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کے فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے بندو تم نے دن کو بھوکا رہ کر رات کو تراویح پڑھ کر مجھے خوش کر دیا، میں تم سے خوش ہو گیا، جو تم مانگ رہے ہو نا وہ سب میں نے تمہیں دے دیا، جاؤ تم بخشے بخشائے اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ عید الفطر میں ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ کس نے اگلا رمضان دیکھا ہے؟ ہمارے بابا پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہم نے تراویحاں ساتھ پڑھیں، روزانہ 3 پارے ہم کٹھے پڑھتے تھے، اور اس دفعہ وہ نہیں ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میری تراویح آخری ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے روزے آخری ہیں۔ انہوں نے رمضان کے سارے روزے رکھے، باوجود بیماریوں کے، پیرانہ سالی کے سارے روزے رکھے۔ پھر ان کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ وہ عید کے فوراً بعد اس میں تاخیر نہیں کرتے تھے کہ ایک ترتیب رمضان کی چل پڑی ہے، طبیعت روزوں پہ آمادہ ہے، لہٰذا شوال کے 6 روزے بھی ہو جائیں، تو انہوں نے وہ بھی رکھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اگلے شوال کے روزے میں نہیں رکھ سکوں گا۔ تو بہت سارے میری آواز کو سننے والے ایسے بھی ہوں گے جو رمضان میں ہوں گے، اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو ابھی ہیں لیکن رمضان میں نہیں ہوں گے۔ لہذا رمضان کا سیزن کمانے کی نیت کر لیں۔ اگر رمضان نصیب نہ بھی ہوا، اس سے پہلے بلاوا آ گیا، تو رمضان کی ساری نیکیاں تو اللہ ویسے ہی دے دے گا مفت میں۔ 2 باتیں جو آج اہم، یہ ساری تمہید تھی، یہ سارا عنوان نہیں ہے، یہ ساری تمہید تھی۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اور حدیث پڑھی، وہ اصل عنوان ہے۔ عنوان کیا ہے؟ ایک بات کہ ہم نے رمضان کو قیمتی بنانا ہے، اس رمضان میں اللہ پاک کو راضی کر کے چھوڑنا ہے۔ لیکن 2 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کا رمضان اچھا گزرے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے۔ جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا سارا سال اچھا گزرے گا۔ جس کی رمضان میں نگاہیں جھکی رہیں گی سارا سال جھکی رہیں گی۔ جس کی رمضان میں زبان بند رہے گی سارا سال بند رہے گی۔ جس نے رمضان میں اپنے کانوں کو میوزک سے بچایا وہ سارا سال بچا پائے گا۔ جس نے رمضان میں حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام پینے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام بولنے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام دیکھنے سے اور سننے سے اور سوچنے سے اور حرام بولنے سے اور حرام تعلقات سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ پاک رمضان کی برکت سے سارا سال اس کو بچائے گا۔ اور جو رمضان میں کسی گناہ میں مبتلا ہوا سارا سال ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا نہیں بچ سکے گا، چونکہ ہمارے نبی کا ارشاد بالکل پکا سچا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا رمضان انتشار میں گزرے گا، انتشار، طبیعت میں انتشار، وسوسے آ رہے ہیں، یہ کروں، ٹینشن، یہ کام کروں، وہ کام کروں، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، جس کا رمضان ٹینشن میں گزرے گا اس کا سارا سال ٹینشن میں گزرے گا۔ جس کا رمضان یکسوئی کے ساتھ مزے سے نماز پڑھ رہا ہے، مزے سے روزے رکھ رہا ہے، مزے سے قرآن پڑھ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں کوئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جس کا رمضان یکسوئی سے گزرے گا اس کا سارا سال یکسوئی سے گزرے گا۔ ایک تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ ہمیں رمضان کو بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اعمال کی پابندی کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ رمضان میں تلاوت پابندی سے کریں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں سارا سال آپ تلاوت کریں گے۔ رمضان میں ذکر مراقبے کی پابندی کریں، سارا سال کریں گے۔ رمضان میں گشت پابندی سے کریں، سارا سال کریں گے۔ رمضان میں سروزہ ضرور لگائیں، سارا سال آپ کا سروزہ لگے گا۔ رمضان میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، سارا سال پڑھیں گے۔ رمضان میں تہجد کی پابندی کریں، سارا سال پڑھیں گے۔ رمضان میں اشراق پڑھیں، سارا سال اشراق پڑھیں گے۔ پکے رمضان میں اشراق نہیں پڑھتے، اس لیے کہ فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے، اب کون بیٹھے پون گھنٹہ، ویسے تو 15-20 منٹ بیٹھنا پڑتا ہے، اب کون بیٹھے پون گھنٹہ حج اور عمرے کا ثواب پانے کے لیے۔ لہذا سحری کی اور سوتے فجر کی نماز پڑھی اور بھاگ کے گئے اور گھس گئے بستر میں، لہذا سارا سال اشراق پڑھنے میں پریشانیاں پیش آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔
تو ایک بات تو یہ کہ رمضان پر آپ کا سارا سال موقوف ہے، اس کو ٹھیک گزاریں. لیکن یہ ایک نقطہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات، لیکن یہ خود سے نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ پاک کا کرم شامل حال نہ ہو، اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہو. اللہ چاہے گا نا کہ آپ کے لیے رمضان کو صحیح گزارنا آسان ہو جائے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ نہیں چاہے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے ابھی رمضان میں 12 دن ہیں، 12 دن ہیں، 12 دن ہیں ابھی رمضان میں. ابھی سے اللہ پاک سے رو رو کر ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا شروع کریں، اے اللہ اس دفعہ کا رمضان یکسوئی والا ہو، تیری محبت والا ہو، تیری معرفت والا ہو، تیرے نبی سے محبت والا ہو، تیرے نبی کی محبت میں رونے دھونے والا ہو، اے اللہ درود والا ہو، مراقبے والا ہو، ذکر والا ہو، نگاہوں کی حفاظت والا ہو، زبان کی حفاظت والا ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، تہجد والا ہو اور اشراق والا ہو، چاشت والا ہو، اوابین والا ہو. رو رو کے اللہ پاک سے اس کی دعا کرنی ہے. ابھی سے دعا کرنی. جب آپ ابھی سے اللہ پاک سے اپنے رمضان کو اچھا دعا کے ذریعے سے اچھا بنوائیں گے تو رمضان کے اچھا بنتے ہی سارا سال اچھا بن جائے گا. یہ 2 باتیں اہم ہیں. سارا سال رمضان پر موقوف ہے، جیسا رمضان ویسا سارا سال. اور رمضان کیسے اچھا ہوگا؟ ابھی سے روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ اگر رمضان میں آپ کی توفیق شامل حال نہ ہوئی اور رمضان میں بھی میری جماعتیں فوت ہونے لگیں اور رمضان میں بھی میں تہجد سے محروم رہا، رمضان میں بھی میری نگاہیں پاک نہ رہ پائیں، رمضان میں بھی میں نے غیبت نہ چھوڑی، رمضان میں بھی میں نے دھوکہ نہ چھوڑا، جھوٹ نہ چھوڑا، گالیاں نہ چھوڑی، میوزک سننا نہ چھوڑا، اے اللہ پھر سارا سال نہیں چھوڑ سکوں گا. اس لیے مہربانی کر رمضان میں میری حفاظت فرما، رمضان میں میری مدد فرما اور میرا رمضان اچھے سے اچھا بنا. تو بھائی کیا خیال ہے، دعائیں کریں گے انشاءاللہ؟ یہ 2 باتیں آج عرض کرنی ہے. اگلی دفعہ اگر زندگی رہی تو ہم یہ بات کریں گے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، رمضان گزارنا کیسے ہے، کون کون سے کام رمضان میں کرنا زیادہ ضروری ہیں تاکہ رمضان ہمارا قیمتی سے قیمتی بن جائے اور اس رمضان سے جتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نازل کرنا چاہتے ہیں وہ ساری رحمتیں ہم لوٹ لیں. یہ اگلی دفعہ بات ہوگی، لیکن اس دفعہ یہ ضرور سمجھ کے جائیں، سب کو بتائیں رمضان اچھا گزارنا ورنہ سارا سال پریشان رہو گے. اور دوسری بات ابھی سے اللہ سے مانگو، اے اللہ رمضان میں اپنی توفیق شامل حال فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر بھلا میں رمضان اچھا گزار سکتا ہوں؟ تیری توفیق کے بغیر بھلا میں برائی سے بچ سکتا ہوں؟ تو ہی بچائے گا، اللہ بچائے گا، گناہوں سے اللہ بچائے گا. یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، کیا نبی کا کتنا بڑا ایمان ہوتا ہے، لیکن جب زلیخا نے ان کو بلایا، اپنی طرف بلایا، زلیخا نے اپنی طرف بلایا، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، اتنی خوبصورت عورت پاس ہے اور سارے اسباب مہیا ہیں، لیکن جب عورت نے اپنی طرف بلایا تو یہ نہیں کہنے لگے کہ چل یہاں سے، تو نہیں میرا کچھ بگاڑ سکتی، تو نہیں مجھے ورغلا سکتی، یوں نہیں کہا. فرمانے لگے معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اے اللہ تو بچائے گا. وراودته التي هو في بيتها وقالت هيت لك، بلایا اس نے تو فرمانے لگے اللہ، اے اللہ تو ہی بچائے گا. اللہ ہمیں بچائے گا نا تو پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو بہت مانگیں، بہت مانگیں، بہت مانگیں. ہر نماز کے بعد
اہتمام سے مانگیں، اے اللہ اس دفعہ کا رمضان مجھے اچھا گزارنے کی توفیق دے، اعمال کی پابندی والا، تقوی پرہیزگاری والا، یکسوئی والا، صحت والا، بشاشت والا، عافیت والا، بیزاری والا نہیں، بشاشت والا۔ اور یہ بھی دعا کریں، یا اللہ تیرے بندے کمزور ہیں، ویسے ہی ایمان ہمارا بہت کمزور سا ہے، مہربانی کر اس دفعہ کے رمضان کو ذرا ٹھنڈا کر دے تاکہ رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن اگر رمضان ٹھنڈا ہو گیا نا پھر بھی کسی نے نہیں رکھا تو اور زیادہ گناہ گار ہو جائے گا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں مجھے دنیا سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ شدید گرمی ہو اور میرا روزہ ہو۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ عمل کہ پیاس سے میری زبان خشک ہو رہی ہو اور میرا روزہ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بھائی کیا خیال ہے؟ یہ دونوں باتیں ذہن نشین کر لی نا انشاءاللہ، اوروں کو بھی بتائیں گے نا، اپنے گھر بھی جا کے بتائیں گے نا، اوروں کو بھی بتائیں گے نا، اتنا اس کو پھیلائیں، اتنا اس کو پھیلائیں کہ ساری امت مسلمہ رمضان سے پہلے فکر مند ہو جائے، رمضان سے پہلے فکر مند ہو جائے کہ اس دفعہ کا رمضان ہمیں ٹھیک گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔